اب میں اپنی اس تقریب کے جان محفل کے روئے رواں اپنے چیف گیسٹ ڈاکٹر محمد عابد حسین کیانی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ پلیز وہ آئیں اور اپنے قیمتی خیالات کا اظہار کریں۔ ڈاکٹر محمد عابد حسین کیانی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونستعینہ ونصلی علی رسول الکریم الحمدللہ رب العالمین اما بعد۔ محترم جناب چودھری مظفر صاحب، جناب عمران صاحب آرگنائزر فالکن سکول، جناب اکبر شاہ صاحب ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر، جناب ابرار مناز صاحب، جناب برہان پرنسپل برہان سکول روبر، جناب محمد علی صاحب اور میرے محترم بزرگ جو سامنے بیٹھے ہیں، نام میں نہیں بھول گیا، السلام علیکم۔ میں اپنے بچوں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے یہ درخواست کروں گا کہ میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ لوگ تھک گئے ہیں، اس لیے صرف 2-4 منٹ اگر آپ میری بات غور سے سنیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کا کوئی بھلا ہو جائے۔ میں تو نہیں تھکا، کیونکہ میں تو اکثر کہتا ہوں I am young man of 16 years، لیکن مجھے آپ کا احساس ہے کہ میرے بچے، میری بہنیں، بیٹیاں تھک گئی ہیں، اس لیے میں تقریر کو لمبا نہیں کروں گا۔ تو سب سے پہلے تو میں جناب عمران صاحب اور ان کی آرگنائزر ٹیم جو ہے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنے خوبصورت فنکشن میں مجھے بلا کر میری عزت افزائی کی ہے۔ اور اس کے بعد میں عمران صاحب اور ان کی ٹیم کو خصوصی طور پر مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک تو فنکشن بہت اچھا کیا، دوسرا حیران کن حد تک ان کے بچے اور بچیوں نے جو تعلیمی قابلیت ہے وہ انہوں نے حاصل کی ہے۔ فارسی میں کہتے ہیں کہ مشک آس کہ خود بگوید نہ کہ عطار بگوید۔ خوشبو وہ ہوتی ہے جو خود اپنا بتائے کہ میں خوشبو ہوں، بندہ دور سے گزر رہا تو اس کی خوشبو آ جائے۔ ویسے تو فارسی میں یہ بھی کہتے ہیں کس نہ گوید دوگے من ترشست۔ وہ پرانے زمانوں میں لسی بیچنے والے ہوتے تھے نا، تو ان کے بارے میں مثل تھی کہ کوئی یہ نہیں کہتا کہ میری لسی کھٹی ہے، کس نہ گوید دوگے من ترشست۔ اپنے منہ سے تو کوئی نہیں کہتا، لیکن بات وہ ہے کہ جو ہوا پھیلے اور سب کو نظر آئے۔ خانپور ایک بڑا قصبہ ہے جس کے ساتھ سراؤنڈنگ بہت سارے دیہات ہیں، اور ملیال جو ہے، اگلے دن میں ملیال بھی گیا تھا، وہاں بھی ایجوکیشن کا بیک گارڈ ہے، لیکن خانپور کی تاریخ میں 96% سے بھی زیادہ 97% نمبر لینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اور اس اچیومنٹ میں سمجھتا ہوں کہ عمران صاحب، ان کے بھائی جان صاحب، ان کے والد صاحب، ان کے سٹاف، یہ سب کی جو ہے انتھک محنت کی وجہ سے ہے۔ ایک اور بات جو میں اکثر اپنے دوستوں کو، بھائیوں کو، بیٹیوں کو، بیٹیوں کو بتاتا ہوں، کامیابی کا فارمولہ کیا ہے؟ بھائی کوئی بھی کام ہو، ایک کامیابی کا فارمولہ ہے، سن لیں، بابے کو یاد رکھیں گے، بات بڑے پتے کی ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کریں، آپ کے اختیار میں جتنا کچھ ہے بس میں آپ اس پر پورا دل لگائیں، زور لگائیں، محنت کریں۔ اس کے بعد کیا کریں؟ یہ آپ نے پورا زور لگایا، جس طرح یہ میرے بیٹوں نے 96%، 93% نمبر لیے، انہوں نے پورا زور لگایا، تو یہ آدھی کامیابی ہے 50%۔ باقی 50% کامیابی کہاں سے ہے؟ وضو کر کے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں اور یہ الفاظ کہیں کہ اے میرے مالک، میں تو انسان ہوں، میرے اختیار میں اتنا کچھ ہی تھا، آگے تیری مرضی ہے، تو مجھ پہ رحم فرما۔
کامیابی اللہ کی حکم کے بغیر، اللہ کی خوشنودی کے بغیر نہیں ملتی۔ یقیناً یہ جو اتنی شاندار کامیابیاں عمران صاحب اور ان کی ٹیم لے رہی ہیں، تو اس میں یقیناً ان کی محنت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے جو نوازشات ہیں وہ ان پہ ہیں، ورنہ اتنے نمبر میں دیکھتا ہوں کہ بہت کم لوگ ہیں۔ یہ بھی بتا رہے تھے کہ ہمارے جو ہے وہ 28 بچے تھے جن کے جو ہے وہ 9,000 سے اوپر نمبر بتا رہے تھے یا کچھ ایسے 400 سے 9 میں۔ تو یہ ایک معمولی بات نہیں ہے، مجھے تو حیرت ہوئی ہے، لیکن اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے سٹاف کی شبانہ روز محنت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جیسا کہ ابھی میرا ایک کیڈٹ بچہ بتا رہا تھا کہ ہمارے بزرگ ادھر مکہ مدینہ میں جا کر ہمارے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ عمران صاحب یہ جتنی بھی آپ کی کامیابیاں ہیں یہ آپ کے والد محترم کی دعاؤں کی وجہ سے ہیں، کیونکہ بندہ جو ہے محنت سے تو 50% کامیابی ملتی ہے، اور اس کے بعد باقی کامیابی تو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے دیتا ہے اور ماں باپ کی دعاؤں سے ملتی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خانپور کی تاریخ میں یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اور ابھی میں عمران صاحب سے کہہ رہا تھا کہ یار آپ نے یہاں پہ ایک پینا فلیکس لگانی تھی، ہر سال کے اتنے اچھے آپ کے مارکس ہیں، بچوں کی فوٹو لگانی تھی، لوگوں کو پتہ چلتا، اور میڈیا سے بھی 2-4 بندے آنے چاہیے، یہ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ خانپور میں عمران صاحب چھپے رستم بیٹھے ہیں کہ جو اتنی اعلیٰ تعلیم اور مائنر سی فیس، کوئی فیس نہیں ہے اس کے مقابلے میں۔ چکوال میں تو وہ کچھ سکول ایسے 8-10 ہزار کی فیس لیتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے اتنی اچیومنٹ ان کی نہیں ہوگی، اس سے بہت کم ہوگی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ پاک کے خصوصی انعاموں میں سے انعام ہے، اور میں اللہ کے حضور دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو جو ہے اور زیادہ نوازے، اور 7 سال میں اتنا جمپ لگانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ ان کی محنت اور اللہ کا کرم ہے۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ میں آپ سے ایک سوال کروں گا کہ یہ جو پرائز ڈسٹریبیوشن سیریمنی ہے، تو اس میں سب سے دی موسٹ لونگ پرسنالٹی کون ہے؟ ہاں جی، آپ سارے آپ سیریمنی دیکھتے رہے ہیں، تو اس ساری جو سیریمنی ہے بھائی، آپ نے، میرا سوال یہ ہے کہ دی موسٹ لونگ پرسنالٹی آف دس پرائز ڈسٹریبیوشن سیریمنی کون ہے؟ تو میں اگر کہوں گا، اگر آپ کو میرا جواب صحیح لگا تو آپ اپنی تالیوں میں بتائیں گے، سر عمران صاحب۔ میں نے دیکھا ہے کہ جس انداز سے انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے، بلا شبہ دی موسٹ لونگ پرسنالٹی آف دس فنکشن از مسٹر عمران۔ اللہ تعالیٰ انہیں اور زیادہ نوازے۔ اب بھائی آتے ہیں دوسری طرف، بھائی یہ جو ٹیچنگ ہے، انگریزی میں کہتے ہیں ٹیچنگ از اے مشن ناٹ پروفیشن۔ یہ بات غور سے سنیں، تدریس جو ہے یہ ایک مشن ہے، پروفیشن نہیں ہے، شعبہ نہیں ہے، بزنس نہیں ہے، یہ ایک مشن ہے۔ اور مشن کس کا ہے؟ میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن ہے۔ اور حکم کس کا ہے؟ میرے اللہ پاک کا حکم ہے۔ سب سے پہلی وحی آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو فرشتہ کہتا ہے اللہ کی طرف سے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ، حکم دیا گیا ہے پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تو یہ جو بھی کام، یہ جو میرے بیٹیاں یہاں ٹیچر ہیں، ابھی بات ہو رہی تھی کہ ان کی سیلری کم ہے، یہ کبھی بھی سیلری سے اس کو نہ بیلنس کریں۔ آپ ایک مشن کی تکمیل میں آپ کام کر رہے ہیں، اور مشن پاکیزہ مشن ہے تدریس، اور حکم اللہ کا ہے، مشن میرے نبی کا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں فرماتے ہیں، کتاب میں، قرآن مجید کیا ہے؟ قرآن مجید ایک پیغام ہے، اللہ کا پیغام، اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، بنی نوع انسان کے لیے ہے۔
اور اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، بھائی کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو یہ جو عمران صاحب نے ایک مشن پہ کام کر رہے ہیں، میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ کامیابی دے۔ اور ابھی ایک میرے یہاں کوئی مقرر یونیورسٹی کی بات کر رہے تھے، تو یہ بات میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جس محنت سے لگن سے عمران صاحب اور ان کی ٹیم کام کر رہی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ 2-4 سال بعد دیکھیں گے کہ یہاں علی صاحب جیسے صاحب حیثیت لوگ انہیں بلڈنگ بنا کے دیں گے، اور عمران صاحب یونیورسٹی کا جو ہے وہ افتتاح کر رہے ہوں گے، اور میں بھی بحیثیت کیسے یہاں ہوں گا انشاءاللہ۔ تو میں اپنی نیک دعاؤں کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ میری بہنیں، بیٹیاں، میرے بھائی، میرے بچے بہت تھکے ہیں۔ میں نہیں تھکا، یہ نہ کہنا کہ میں تھکے ہوں، آئی ایم ینگ مین آف 16 ایئر، میں کبھی نہیں تھکا۔ تو اس لیے میں اپنی دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی کامیابی اور ترقی دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔